اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کمیونٹی افیئرس کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد بادامی حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ مختلف وقفوں کے ساتھ پروگرام کریں، اور اس میں کمیونٹی کے حوالے سے جو آرگنائزیشنز، جو پرسنالٹیز کمیونٹی کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان کا ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ہم سب یہ جان سکیں کہ کمیونٹی میں کون کون سے لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے اپنی سروسز جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لاسٹ ٹائم ہم نے گرین آئی لینڈ یوتھ فورم کو ڈسکس کیا تھا، جو کہ گرین آئی لینڈ ٹرسٹ کے انڈر میں ہے۔ گرین آئی لینڈ ٹرسٹ کے انڈر میں گرین آئی لینڈ اسکول ہے، گرین آئی لینڈ یوتھ فورم ہے جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، گرین آئی لینڈ پبلیکیشن ہے، گرین آئی لینڈ ویمن ونگز ہے، گائیڈس کے نام سے جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور گرین آئی لینڈ آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے یہ تمام ادارے جو ہیں وہ گرین آئی لینڈ ٹرسٹ کے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے گرین آئی لینڈ یوتھ فورم کو ڈسکس کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ گرین آئی لینڈ ٹرسٹ کے انڈر میں چلنے والے گرین آئی لینڈ اسکول کے حوالے سے انشاءاللہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں گرین آئی لینڈ کی ٹیم، یعنی گرین آئی لینڈ کے جو ہے وہ روح رواں ہیں، مولانا غلام رضا روحانی صاحب۔ مولانا صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول کی جو ان کی جو ٹیم ہے، مس بطول رضوی صاحبہ، آپ وائس پرنسپل ہیں بوائز کیمپس کی، اور مس نرجس روحانی صاحبہ، آپ وائس پرنسپل ہیں گرلز کیمپس کی، جو گرین آئی لینڈ ٹرسٹ گرین آئی لینڈ اسکول کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسکول کے حوالے سے باقاعدہ ڈسکشن کریں، ہم چاہیں گے کہ ایک پورا اسکول کا ایک وزٹ آپ دیکھ لیں۔ اسکول میں صبح سے لے کے شام تک کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہوتی ہیں، تو ایک چھوٹی سی آپ ویڈیو دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم اپنے ڈسکشن کو شروع کریں گے۔ دیکھتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے صبح سے لے کر شام تک کی اس اسکول کی ایکٹیویٹیز ہیں. روحانی صاحب بہت بہت مبارک ہو پہلے تو ماشاءاللہ اتنا اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ماشاءاللہ آپ لے کے چل رہے ہیں. میں اسٹارٹ لوں گا اس حوالے سے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے گرین آئلینڈ ٹرسٹ بعد میں بنایا تھا, اسکول پہلے بنا تھا, اور پھر ظاہر ہے کہ جو ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ کو ٹرسٹ بنانا پڑا تاکہ چیزیں جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے چل پڑیں. میرا پہلا سوال آپ سے جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اتنے سارے اسکولس چل رہے ہیں, آپ نے ایک اور اسکول جو ہے وہ کھول دیا, آبجیکٹو کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ, پی سی این کی ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو تعارف کروائیں. صحیح کہا آپ نے, میں نے کہا تھا کہ گرین آئلینڈ ٹرسٹ جو ہے بعد میں بنا اور گرین آئلینڈ اسکول جو ہے وہ ہم نے پہلے بنایا. ایکچولی اسٹوری تو بہت لمبی ظاہر سی بات ہے. میں حوضے میں گیا اور جب حوضے سے واپس آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم نے بڑی گہری نظر سے اپنی سوسائٹی کی نیڈز کو دیکھا. اس میں ایک ایکسپیرینس جو میرے پاس تھا وہ یہ تھا کہ بیک ان 1997 سے جو ہے ہم حج پر جا رہے تھے مسلسل. تو حج پر ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاص کلاس تھی جو ہمارے پاس آ رہی تھی حج کرنے کے لیے, اور ان سے انٹریکشنز اور ان سے جو سوال جواب ہوتے تھے اس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا بہت کلیئرلی کہ ہماری کمیونٹی شیعہ ان جنرل اور حوضہ اس کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری بیسک چیزیں بھی ہماری اس کمیونٹی کو معلوم نہیں ہیں, ہمارے مومنین کو معلوم نہیں ہیں. دیر آئی فیلٹ دا نیڈ کہ کوئی ایک ایسا ادارہ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے کہ جو اس کو برج کرے. اور یوں سمجھ لیں کہ وہیں سے ہم نے سوچا کہ, اور میں دیکھ رہا تھا کہ آگے مزید اب جو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے, جس طرح اسکولنگ کے سیٹ اپس بن رہے ہیں, نسبتاً مشکل ہوتا جائے گا اسکولز کے اندر بیسک دینی تعلیم. یہ آج سے 17-18 سال پہلے ہم نے سوچا تھا اور واقعاً آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. تو ہم نے چاہا کہ ایک ایسا اسکول ہو کہ جہاں پر دین بھی صحیح طرح سے دیا جا رہا ہو, اسی ٹائم فریم کے اندر جیسے ہم اسکول میں پڑھتے تھے اپنے زمانے میں. غلام عباس جو کہ ہمارے سینئرز کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, اور خدا کرے کہ وہ فار ڈیکیڈز سرونگ, اور اللہ کرے کہ فار سینچری سرو کرتا رہے. تو وہاں پر باقاعدہ ہمارا ایک اسلامیت کا پیریڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے سوچا کہ اسی ایک اسلامیات کے پیریڈ کے اندر ہی ہم کوشش کریں گے کہ اسلامیات اور دینیات کو اس طرح سے ڈسکس کریں کہ وہ جو گیپس ہم کو نظر آ رہے ہیں پریکٹیکل لیول پر جا کر 20 سال 25 سال بعد, وہ گیپس بھی جو ہے وہ کور ہونا شروع ہوں. رہی بات جو آپ نے سوال, بڑا اچھا انداز تھا آپ کا, تھینک یو, کہ صاحب اتنے اسکول ہیں تو آپ کا اسکول کیوں؟ تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ شاہد, کہ فارسی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے بڑا مشہور ہے, بھائی ایک گل بہار نمی شود. اس کا آسان تر ترجمہ یہ ہے کہ ون فلاور ڈزنٹ میک دا اسپرنگ, ایک پھول سے جو ہے وہ کبھی بھی بہار نہیں آتی ہے. تو بہار کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ فلیورز, ڈفرینٹ کلرز, ڈفرینٹ اسمیلز, فریگرنسز, تو وہ پھر ایک چیز آتی ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں پرنسپلی, بہت ہی کلیئر ہوں میں اس ویژن میں, کہ کسی بھی سوسائٹی اور کمیونٹی اور قوم کے ترقی کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ صاحب مثال کے طور پر ہماری کمیونٹی 200 سال سے ایگزسٹ کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک ہی اسکول ہے. صحیح. آپ کا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ 200 سال سے ایگزسٹ کرتی ہے, ہمارے پاس 20 اسکول ہیں, ہمارے پاس 25 اسکول ہیں. یعنی ہم نے اتنا اس پر مختلف انداز سے انویسٹمنٹ کی ہے, اور ہر طرح کا اسٹائل اویلیبل ہے جہاں پر آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو آپ کو آپ کے آئیڈیاز کے اعتبار سے مناسب لگتا ہے, آپ جائیں مارکیٹ میں اور مطلب جو ہے وہ اسکول. تو اس انداز سے ہم نے یہ اسکول کھولا, اور ہم نے چاہا کہ جو ہے وہ ایک یہ فلیور بھی مارکیٹ میں موجود ہو. اچھا, اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ گرین آئلینڈ اسکول کا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے, یعنی آپ کیا اپنے اسکول کو دوسروں سے الگ کس انداز سے بیان کریں گے؟ اصولاً تو جیسے سارے اسکول ہیں ایسے ہمارا اسکول ہے, سب پڑھا رہے ہیں, ہم بھی پڑھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یعنی اس کو آپ جو ہے وہ اپنے اسکول کا تولا سمجھیں, کسی اور اسکول کا تبرہ نہ سمجھیں. بالکل, میں اپنے اسکول کو دیکھ رہا ہوں. صحیح. ممکن ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں دوسری جگہوں پر بھی ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں, لیکن آپ نے کہا یونیک, تو بعض اوقات ذہن میں آتا.
میرے پاس جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. جس انداز سے ہمارا اسکول سٹارٹ ہوتا ہے, جس انداز سے ہمارا اسکول اینڈ ہوتا ہے, جو ماحول ہمارے بچوں کو پورا دن اسکول میں نظر آتا ہے, تو اگر ون ورڈ میں ہم اس سے پوچھیں گے تو اگرچہ اسکول کے اندر شاید یہ فرسٹ آنسر کے طور پر میں بھی کسی اور جگہ ہو تو ایکسیپٹ نہ کروں, لیکن میں کہوں گا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچے کے دل میں جو ہے نا امام حسین بیٹھے ہوئے ہوں. دس از واٹ آئی اسپیشلی فوکس آن, اور دین کی بیسک اور اس کی رسپیکٹس اس کے پاس ہوں. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ کہیں سے بھی دنیاوی تعلیم میں ہمارے بچے کو ہم پیچھے رکھتے ہیں یا کمپرومائز کرتے ہیں, نہیں. وہ بھی الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں, میری وی پیز بیٹھی ہوئی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گی کہ ہم بہت اچھے سے جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل انداز میں اپنی ٹیچنگ کو لے کر چلتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک حوزے کے ایک پاس آؤٹ طالب علم نے جو ہے وہ اس ایک خاص ویژن کے تحت اسکول کو کھولا ہے, تو شاید یہ میں کہوں کہ یہ ہمارا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوگا. جیسے میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں تو آپ کے لیے شاید میں بات کلیئر کر پاؤں. مثلا محرم کا پہلا عشرہ یہ ہمارا اسکول کا جو ہے وہ پارٹ آف دا کریکولم ہے. اچھا, اس کے لیے ہم نے کیا کیا, مثبت الرضوی کا آئیڈیا بڑا زبردست تھا. ہم نے اس کو یہ کیا سلسلہ کہ ہم اپنے اسکولنگ سسٹم کو ڈسٹرب کیے بغیر کیسے محرم کا عشرہ کر سکتے ہیں. مثلا ہمارے 7 بلاکس ہیں ڈیلی کے, 40 منٹ کے ہیں یا 35 منٹ کے ہیں, مثال کے واٹ ایور. ہم نے صرف یہ کیا کہ ان 7 بلاک سے 10-10 منٹ نکال لی, تو ہمارے پاس 70 منٹ نکلا ہے. اب یہ 70 منٹ کے اندر صبح جو ہے وہ مجلس ہوگی, سوز, مجلس, ماتم, اور اس کے بعد بچے کلاس میں چلے جائیں گے. وہی 7 کے 7 بلاکس ہوں گے. آج ٹیچرس کو پتہ ہے کہ ان 6-7 دنوں کے لیے ہمیں 35 منٹ کی جگہ 25 منٹ ملنے والے ہیں. تو جو درمیان کا جو بریدنگ ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا کم کر کے, صحیح ہے, تو وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ, کمپرومائز نہ ہو کہ بھائی وہ تعلیم بھی جو ہے ان کو پوری ملے, اور یہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں دس از آور سائلنٹ فیچر, یہ ہمیں کرنا ہے, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے, میں جو دنیا بھر میں گیا, کہ امتحانات کے دن آ گئے ہیں, مثلا کچھ فلاں ہو گیا ہے, تو اب بچہ سب کچھ کر رہا ہے, اپنی مجلس کو مس کر رہا ہے. تو اگر میرے بچے کے امتحانات کے دن بھی ہیں اور وہ فرض کر لیں کہیں بھی مجلس میں نہیں جا رہا, تب بھی اس کو مجلس مل رہی ہے, اور ایک ایسی مجلس ہے کہ ان کے لیے ہے, ان کی طرف سے ہے, وہ خود اس کا حصہ ہیں, اور بہت یعنی اگر آپ دیکھیں کوئی ماحول تو بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے اندر. صحیح. اگر میں آپ کو یہ پوچھوں, جیسے آپ نے کہا کہ انوائرمنٹ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے, تو اب کیا سسٹم ہوتا ہے, اگر اس کو تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے لیے بتا سکیں کہ کیا سسٹم ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ چلانا چاہیں. اچھا, میں ایک بات تھوڑی کلیئر کر دوں کہ جو جواب آپ دینا چاہیں, چونکہ آپ کی پوری ٹیم ہے, اور جو جواب جو ہے وہ آپ کی ٹیم دینا چاہیں وہ اوپن ہے. میں یعنی ایک سوال کر رہا ہوں, آپ کے حوالے. جی, ماحول کے اعتبار سے میں اپنی حد تک دوں جواب, پھر یہ ڈیفینیٹلی زیادہ بہتر طریقے سے اور ڈیفائن کریں گے, اس لیے کہ ہم پرنسپل ڈیسیجنس لیتے ہیں, ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لوگ دیکھتے ہیں. مثلا میرے پاس جب میں نے آپ کو مجلس کی بات کی, زیارت وارثہ ڈیلی ہمارے اسکول میں سٹارٹ ہوتا ہے. انوائرمنٹ میں آپ کو جناب علی, میں آپ کو سمپل یوں بتاؤں نا کہ جو چیز میرے ذہن میں مسلسل ہے, تو میں چاہ رہا ہوں اس کو میں پروناؤنس کر دوں, ہو جائے. یعنی مجھ سے یہ بات بہت پوچھی گئی شروع میں کہ یار روانی صاحب آپ اسلامک اسکول کھول رہے ہیں, تو میں ان سے کہتا تھا کہ نہیں, اٹس ناٹ این اسلامک اسکول. لیکن پھر میں کہتا تھا کہ میرا اسکول نان اسلامک نہیں ہے. صحیح. میں اس کو سمجھاؤں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی میڈیسن کا اسکول, میڈیکل کالج, تو وہاں پر آپ اکاؤنٹس نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, فائنینس نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ فائنینس کا اسکول کھولتے ہیں تو آپ میڈیسن نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور لا اسکول کے اندر آپ جناب علی جو ہے وہ ان کو کیمسٹری اور فزکس نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اسلامک اسکول کا مطلب یہ ہے کہ پھر سائنس اور میتھس نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. جو ہم اسلامک سیمینری یا حوزے کی بات کرتے ہیں, تو اسلام کا مطلب ہے کہ صرف ہے, نحو ہے, عربک ہے, اصول ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, فقہ ہے, تفسیر ہے, تاریخ ہے, حدیث ہے. تو یہ ہوتا ہے میرے ذہن میں اسلامک اسکول. میں تو وہی سیکولر جو ریگولر اسکول ہے وہ پڑھا رہا ہوں, انگلش, اردو, میتھ, سائنس, فزکس, کیمسٹری. صحیح. ہاں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میرے ماحول میں انشاءاللہ نان اسلامک چیزیں نہیں ملیں گی. مثلا آج بہت سارے ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں کہ بھائی میوزک کے بغیر آپ کا اسکول نامکمل ہے. میرا اسکول بغیر میوزک کے مکمل ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ حجاب کرتے ہوئے مثلا جو ہے وہ ٹیچنگ نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہمارے پاس ٹیچرز ہیں 100% وہ حجاب میں ہوتی ہیں.
آپ کہتے صاحب شیعہ ٹیچرز نہیں ملتے ہیں. میرے پاس الحمدللہ میں اب نہیں کہوں گا 100 لیکن بہرحال 98-99% اسکول ٹیچرز میرے پاس جو ہے وہ فقہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور اگر ایک آدھ ایسے ہیں جو نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ دے آر ویری مچ الائنڈ ود اوور سسٹم. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو چاروں طرف سلوگنز نظر آتے ہیں, دنیا کے اسکالرس کے سلوگنز نظر آتے ہیں اب جب وہ اپنی سائڈ والز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں اسلامک باتیں, اہل بیت اطہار کی جو بھی ڈیٹس ہیں وہ سب نظر آ رہی ہوتی ہیں, ولادتیں, شہادتیں, شخصیات, ایونٹس, اسلامک ایونٹس. تو یہ جو ایک سائیکالوجی ہے ایجوکیشنل جو سسٹم کے اندر بات کی جاتی ہے کہ بھئی بعض اوقات جو ہے وہ آپ ایک چیز باقاعدہ ٹیچ نہیں کر رہے ہوتے ہو, لیکن ایک ایسا انوائرمنٹ بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ خود بخود بچے کے ذہن میں, آپ کسی فٹنس کلب میں جائیں گے تو آپ کو 4 مثلا جو ہے وہاں پر ان کی تصویریں نظر آ رہی ہوں گی جو مثلا, تو وہ خود بخود ایک انسپریشن ہوتا ہے, آپ کو الگ سے اس کا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے ماحول میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. صحیح. کورس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے جو اس چیز کو آپ جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوں اپنے کورس میں, یہ اسلامک اور آپ جو سیکولر کے حوالے سے جو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں؟ باقاعدہ اسکروٹنی, باقاعدہ سسٹم, بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ آنسر کریں اس میں سے پلیز. شکر الحمدللہ. We have complete panel of educationists to work on the scrutiny of books. We used to see each and every book, اور ایون اگر کوئی میوزک تھیم پہ بک تھی اور سیریز آف بکس میں ہمارے پاس تھی تو ہم نے پورے اس کے کور پیج نئے ڈیزائن کیے, لیکن جب ہم نے اس کو پریزنٹ کیا اپنے بچے تک تو اس کو بغیر میوزک تھیم کے بھی پراپر لرننگ ٹیکنیکس اور اسکلز دیں. تو ہم اس طریقے سے بھی چیزوں کو بلینڈ کر رہے ہیں. پلس یہ کہ ہمارا اینول فنکشن ہر سال ہوتا ہے, ہمارا ہر بچہ اسٹیج پہ آ کے پرفارم کرتا ہے, لیکن اس میں 0 میوزک ہوتی ہے, لیکن اس کے بغیر بھی بچے کو پتہ ہے کہ وہ کمپلیٹ پرفارمنسز پیش کر سکتا ہے. تو ان دیٹ کیپیسٹی آلسو وی آر ورکنگ ان بلینڈنگ دا تھنگس. ہماری لائبریریز کافی بڑی ہیں, ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف بکس ہیں, لیکن ایک ایک بک جو لائبریری میں رکھی گئی ہے وہ اس سے پہلے ہم نے اسکروٹنائز کی ہے, اور بچوں تک کوئی بھی ایسی چیز ہم نہیں بھیج رہے جو مورل یا ایتھیکل ویلیوز میں کسی بھی طرح سے بلو ایوریج ہو, تاکہ ہمارا پیرنٹ 100% سیٹسفائیڈ ہو کہ وہ بچے کو دین اور دنیا دونوں جہاں ساتھ دے سکتا ہے. وہ ہم ورکنگ کرنے کی بکس وغیرہ کے اندر بھی جیسے کاغذ صاحب نے کہا کہ ان چیزوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نان اسلامک چیز تو جو ہے وہ ہم اس کا پورا نیا کور پیج ڈیزائن کر دیتے ہیں. ہم ایسی پکچرز کو پیسٹ کر کے اس کی جگہ نئے اسٹیکرز پرنٹ کر دیتے ہیں. تو وی ہیو اے کمپلیٹ سسٹم ورکنگ آن دیٹ. شکر الحمدللہ انڈر ہز گائیڈنس. ٹھیک ہے. میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ جو ابھی جو ہیں وہ میڈم نے بتایا, میڈم بطول نے, اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز کہ جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوں اپنے سسٹمز کے حوالے سے؟ ہم نے جب اسکول اسٹارٹ کیا شاید تو کچھ چیزوں کو ہم نے بہت ہی کرٹیکلی دیکھا. آف کورس ہم مسلسل تجربات سے بھی گزر رہے ہیں اور ہماری لرننگز اسی کے اندر سے ہو رہی ہیں. ہم نے ایک کام جو کیا ہے یہاں پر اپنے اسکول کے اندر وہ یہ کیا ہے کہ آنے والے ہر بچے کو اسکول بیگ, اسکول یونیفارم اور بکس اینڈ کاپیز یہ 100% ہم خود ہی پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے. اور ایز پر اوور سسٹم اس کو ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. آف کورس پھر ہم اس کو جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں بھی لیتے ہیں, اور وہ اینول یعنی بعض اوقات پیرنٹس کو لنک بھی کرتے ہیں کہ جب اینول فیس آپ لے رہے ہیں تو اس کے بیاف پہ دے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دنیا بھر میں اینول فیس لی جاتی ہے اور ایک ساتھ میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا. صحیح. تو میں نے چلو اس کا اینول فیس نام رکھ دیا, تم کچھ بھی کہو اینول چارجز. بٹ دا تھنگ از کہ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ چاہے مالدار کا بچہ ہے چاہے غریب کا بچہ, بیگ سب کے پاس ایک جیسا ہے. صحیح ہے. وہ ڈسکریمنیشن خود بخود ختم ہو جاتی ہے. کاپی اگر ایک کے پاس ہے تو سب کے پاس ہے, بک اگر ایک کے پاس ہے تو سب کے پاس ہے. اور آج کے پیرنٹس شاید ہی بتا سکتے ہیں کہ جب ان کو اپنے ایک لسٹ تھما دی جاتی کتابوں کی تو بعض اوقات اس کو ایک کتاب خریدنے کے لیے کتنے چکر, کہاں کے چکر, اردو بازار ادھر ادھر, مل رہی نہیں مل رہی, پبلش ہوئی نہیں ہوئی ہے. ہمارے بچے کا پرابلم نہیں ہے تو سب کے پاس ہے, اور وہ جتنی بھی ایفرٹس ہیں ہمارے پیرنٹس ہمارے ٹیم کر رہی ہوتی. یونیفارم کے لیے ہم نے کام کیا کہ صاحب یونیفارم یہ ہم فری آف کاسٹ نہیں دے رہے, لیکن یونیفارم ہمارے پاس سے ہی ملتا ہے. اور یہ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو یونیفارم ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ 100% جو ہے وہ نو پروفٹ پر ہم کام کرتے ہیں, بلکہ جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ سارے کے سارے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اس کاسٹ کے اندر جو بچوں کو ملتی ہے. تو اس سے کم میں ان کو کہیں نہیں مل ہی نہیں سکتا. صحیح. جو کوالٹی ہم دے رہے ہیں, اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ بیسٹ کوالٹی ہے, ورسٹ کوالٹی ہے, کہیں درمیان کی کوالٹی ہے, بٹ واٹ ایور کوالٹی وی آر گیونگ
اس کوالٹی کی چیز اس پرائس میں, یعنی اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر ایک کے لیے. اور اگر کوئی بچہ نہیں پہن رہا ہے تو اب وہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ صاحب اسکول سے جو ہے وہ سلپ جاری ہے, پرچی جاری ہے, تمہارے بچے یونیفارم نہیں ہے. نہیں, ہم کو خود پتہ ہے کہ ہم اس کا ریزن ہے کہ نہیں ہے, تو وہی خود بخود پرابلم سالو ہوتے ہیں. میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں کہ نہیں بس ٹھیک ہے, یہ ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں, یہ ہمارے اسکول کے ایک اسپیسیفک فیچر ہے. پھر دوسری بات میں آپ سے بات کروں کہ میرے پاس جو ہے وہ کوشش ہم نے یہ کی ہے فرام دا ڈے ون, الحمدللہ ایک بڑی حد تک میں اس کے اندر کامیاب ہوں, وہ یہ کہ ایوری سنگل شیعہ از انٹائٹلڈ ٹو ٹیک ایڈمیشن ریگارڈلیس آف ہز اور ہر فادرز اور فیملیز فائنینشیل پوزیشنز. شیعہ ہے بچہ اور میرٹ پر وہ انٹری ٹیسٹ پاس کر رہا ہے اور میرے پاس سیٹ اویلیبل ہے, ہی از ایلیجیبل فار دا ایڈمیشن. صحیح ہے, یعنی میرٹ پر ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, جو ہمارے ایک اسٹینڈرڈ میرٹ کا. ہم نے ایسے بچوں کو بھی اسکول سے کوئٹ دیا ہے کہ جو 100% فیس دے رہے تھے لیکن وہ سیٹ ضائع کر رہے تھے, بیکاز وی آر ناٹ ارننگ دا منی. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کسی اور اسکول میں لے جائیں, ہم یہ سیٹ نہیں دے سکتے. اور ان بچوں کو ہم نے فون کیا جو کسی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, اور مثلا ہم بچے کو نکالنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ نہیں نکالیں, آپ کے بچے کی فیس ہم جتنا آپ دے سکتے تھے ہم آپ ڈسکس کریں, ہم جناب علی آپ کی فیس جو ہے وہ اپنے ذمہ لیں گے, لیکن آپ بچے کو تعلیم کو ضائع نہ کریں اگر آپ کا بچہ میرٹ پر جو ہے کوالیفائی کر رہا ہے. صحیح. تو ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. میرے دوست مجھے کبھی کبھی فون کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یار آپ یہ نمبر لو, سے فون پہ بات کر لو, کہیں آپ پرابلم آتا ہے تو آپ مجھے پوچھو, ورنہ ادروائز آپ کے بچے کے ایڈمیشن کے لیے یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو کال می. صحیح. تو یہ ایک الحمدللہ. اگر سسٹم کے حوالے سے آپ کچھ اور بتانا چاہیں تو پھر ہم اس پہ آتے ہیں جو اسٹیٹسٹکس کی بات کہ کتنے بچے ہیں اور کس طرح سے جو ہے. اگر سسٹمز کے حوالے سے آپ کوئی اور بات بتانا چاہیں کہ اسکول کے اندر کیا کیا کس سسٹم کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شاہد بھائی. شاہد بھائی ایسا ہے کہ ہمارے پاس بچہ ہم جو انٹر کرتے ہیں ایڈمیشن لیتے ہیں فرام دا فیڈر لیول, وہ ECD سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے ہم نے, اور وہاں سے اسی تھیوری کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ 2 سال کی عمر کا بچہ لیتے ہیں, اور یہ سسٹم چلتا ہے ECD 5 لیول تک. اچھا, ECD سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ آتا ہے ہمارے پاس تو ڈیفینیٹلی وہ ایک طرح سے بالکل گھر کے کمفرٹ زون سے ایک اسکول کے انوائرمنٹ میں آیا ہوتا ہے. تو ہمارا سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا کمفرٹ, جی وہ جو ٹیچرس کا پین ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوئی ورڈز نہیں ہے, لیکن الحمدللہ بہت جلد بچے سیٹ ہو جاتے ہیں ٹیچرس کے پاس, اور پھر باہر یہ ہوتا ہے کہ اب گھر نہیں جانا ہے آنٹی, ہمیں اتنا الحمدللہ سیکیور اینڈ سیف اور فرینڈلی انوائرمنٹ دیا جاتا ہے بچوں کو. اور پھر ساتھ ساتھ بچوں کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پر کام کیا جاتا ہے. ECD سسٹم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, تو وہاں پر سے ہم کام شروع کرتے ہیں, اور بچوں کو کھیل کھیل میں وہ چیزیں سکھا دیتے ہیں کہ پیرنٹس کو اکثر لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا بچے نے, کھیل کر آ گیا, لیکن اگر بچہ پیرنٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیفینیٹلی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ پہلے اورینٹیشن دیتے ہیں جس میں پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح سے کام کریں گے اور آپ ہمیں اسی طرح سے سپورٹ کریں. آپ بہت بڑے بڑے ہوم ورکس وغیرہ کو ایکسپیکٹ نہ کریں ہم سے, بلکہ جو ہے وہ جو جس طرح کا ہم کام کر رہے ہیں, سے فار ایگزامپل ہم پیگنگ دے رہے ہیں تو پیرنٹس یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بچے کو کھلانے کے لیے بھیج دیا یا اسپون کی سارٹنگ دے دی ہم نے, تو پیرنٹ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے, لیکن ہم اسی طرح سے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہم پیرنٹ کو بھی اسی طرح کا کام دیتے ہیں کہ بچہ گھر پر انوالو بھی رہے. اور ساتھ میں یہ سسٹم چلتا ہے ECD 5 تک along with اکیڈمکس, اور اکیڈمکس بھی الحمدللہ ORT اور OD کے تھرو ہوتا ہے, جو کہ آکسفورڈ ڈسکور سیریز ہے یا آکسفورڈ لرننگ ٹری ORT وغیرہ جو ہے, تو وہ اس کے تھرو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہم فونکس وغیرہ کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اور پھر یہی سسٹم جو ہے وہ گریڈ 3 سے پر ریگولر. آپ وہ بھی ڈسکس کریں جو آپ کا جو 15 منٹ کا آبزرویشن ہے ایٹ دا ٹائم آف انٹری, ایڈمیشن دیتے وقت. ہمارے پاس ایڈمیشن کے ٹائم پر ہم بچوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں, جو آبزرویشن ٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے. پیرنٹس وہ اس وقت بھی سب کویشچن ہوتا ہے کہ کیا پوچھیں گے, ہم کیا کروا کے آئے ہیں. اکثر پیرنٹس جو ہے وہ ABCD 1 2 3 بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا بیچاروں کو پڑھا کے آ جاتے ہیں. ہمارا کام یا ہماری ٹیچرز کا کام, ہماری ایکسپیرینس ٹیچر اور ٹرین ٹیچرز ہیں الحمدللہ, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے صرف 10 to 15 منٹس کے انوالومنٹ میں جج کر لیتے ہیں کہ بچہ, پیرنٹ کہتا ہے یہ کیا کیا آپ نے, صرف بلایا اور ان سے مل کے چھوڑ. لیکن الحمدللہ ان کی آبزرویشنز اتنی اسٹرکٹ ہوتی ہیں, اتنی کین ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی بچے کو پر کویشچن مارک لگا دیں, ڈیفینیٹلی 15 منٹ کی
ऑब्जर्वेशन में वो ये तो नहीं कह सकेंगे कि 100% इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन बारहा ऐसा भी हुआ है कि टीचर्स ने क्वेश्चन मार्क लगाया, हम पेरेंट को बताते रहे, या एडमिशन के टाइम पे वो उन्होंने फोर्स किया तो हमने मैनेजमेंट वगैरह को बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, और कभी विद इन 2 years, कभी विद इन 5 years पेरेंट जो है वो एक्सेप्ट करता हुआ आया कि ये चीज़ आपने जो है वो बहुत पहले आइडेंटिफाई यानी बच्चा पहले दिन से साथ में है माँ बाप के, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, टीचर 15 मिनट देख रहे हैं और बता रहे हैं, और माँ बाप 7 साल के बाद सही वो भी ICP वगैरह या क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मतलब कंफर्मेशन पे कि यस यार, मैं आपकी बातों में अर्ज कर दूं कि अभी हमारे जो ECD कैंपस को देखती हैं सकीना भूजानी, शी इज़ सफरिंग सम कोविड इश्यूज इन दिस, तो हम दुआ भी करते हैं कि परवरदिगार उनको शफा और कामिल अनायत फरमाए। मतलब मैं मजाक में कहता हूँ कि यार ये डेंजरस लोग हैं, ये लोग खतरनाक है, 15 मिनट में पहचान लेते हैं। वो हैं मिस हिना है हमारे पास, दे आर रियली जेम्स ऑफ द ग्रीन आइलैंड। और अब मैं ज़्यादा टीचर्स के नाम लूँगा तो फिर वो सबक, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये असातिज़ा जब बैठते हैं 15 मिनट इनके इनफ होते हैं। 15 मिनट में बच्चा क्या कर रहा है, कागज़ को देख रहा है, खिलौने को देख रहा है, भाग दौड़ रहा है, बैठा हुआ है, बोल रहा है, इतना ट्रेन नहीं टीचर्स। अच्छा, इस पर मैं आपको ये भी अर्ज़ करूँ बातों, यानी आपने पूछा कि हमारा आपका खुसूसियत क्या है, शायद ये भी खुसूसियत हो हमारी कि अगर आप हमारे अकाउंट्स को देखें तो हमने मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड किए टीचर्स की ट्रेनिंग पर। ठीक, मैं बिला मुबाल का कह रहा हूँ, इन पिछले 15 सालों में मिलियंस ऑफ रुपीज़ टीचर्स की ट्रेनिंग पर मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जाओ जाकर सीखो, यानी लाख रुपए का कोर्स भी है तो करो, कोई मसला नहीं, देखा जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग लेकर आओ। तो ये सारी इन्हें एक एक चीज़ बजाय जो लगता है कि यार ये मसलन महल्ले से उठ के आ गई, खातून बेचारी पढ़ा रही हैं, इनको क्या आता होगा, नहीं, दे आर ट्रेंड, वेल ट्रेंड, और ये हमारे सिस्टम की ब्यूटीज़ में शामिल है बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहब, हम थोड़ा सा अगर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आएँ, अभी हमारे पास जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के अंदर, क्या उनको उनकी जो पर हेड कॉस्ट आती है आपकी वो क्या आती है, आपके पास एवरेज फ़ीस रिसीव कितनी होती है, डेफिसिट आपका कितना है, और डेफिसिट आप पूरा कैसे करते हैं? ये सारा इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ताकि जो लोग हैं उनको ये पता हो, और जो लोग इस हवाले से जो है वो किसी भी तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं वो भी जो है वो। आपका बहुत शुक्रिया। शायद ये तो एक पूरा जर्नी है, जाहिर सी बात है, और एज ऑफ टुडे हमारे पास 700+ स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले दिन हमारे पास जो है वो स्टाफ ज़्यादा था, बच्चे कम थे। सही 5 बच्चे हमारे पास आए थे पहले दिन। आगा मूसा की एक बेटी थी, असगर एविडी साहब का एक बेटा था, पता नहीं, बैक इन 2005 यस, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, इट वाज अ वंडरफुल डे। सुलझा बाज़ार, आज हम लोग PCHS में लोकेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 700 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं। हमारी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो समवेयर 7,850, ये हमारी मतलब लास्ट ईयर की जो हमारी पर स्टूडेंट पर मंथ कॉस्ट है एवरेज। तो हमने इसको भी डिवाइड किया है कि बड़े बच्चों के 8,000 फीस चार्ज करने, छोटों की कुछ कम, उससे छोटों की कुछ और कम, 500,000 रुपये का डिफरेंस करके। और एज़ ऑफ टुडे अगर आप मुझसे एक बिल्कुल सिंपल वर्ड में पूछें तो जो हमारी पिछले चंद सालों की हम जो अपील भी मुसलसल करते रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक हमें सपोर्ट भी मिलता है, स्पॉन्सर अ चाइल्ड वाला, तो उसमें यूँ समझ लें राउंड फिगर में कि हमारा तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपये पर स्टूडेंट हमारा डेफिसिट है आज भी। यानी इसका मतलब तकरीबन 4,000 रुपये आप के रिसीव होते हैं पर चाइल्ड एवरेज, और 3,500 रुपये रिसीव होते हैं। ठीक है, आप एवरेज 3,500 पौने 4,000 रुपये समझें, और 3,500 से 4,000 रुपये हमारा जो है वो पर मंथ पर स्टूडेंट डेफिसिट है। असल में पिछले 2 साल में जो कोविड की वजह से सारे स्टैट्स, मतलब सारी दुनिया के स्टैट्स सही है, ऊपर नीचे हुए हैं, तो हमारे स्टैट्स भी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन यस, दिस इज़ अवर डेफिसिट। यानी अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ हमारे पास, लेकिन बहरहाल डिस्टर्बेंस है, इसी तरह से चल रहा है। और जो हमारे पास फिर डेफिसिट्स हैं उसको फिर हम, जाहिर सी बात है कि ग्रीन आइलैंड के पास परमिशन है आगा सिस्तानी की तरफ से वजूहात रिसीव करने की, खुम्स वगैरह, तो हम उसको रिसीव भी करते हैं, और उसी को हम फिर जो है ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल भी करते हैं अपने इन डेफिसिट्स को कवर करने के लिए। और डोनेशंस हैं हमारे पास, ज़ाहिर सी बात है, और स्पॉन्सर चाइल्ड में बहुत से लोग, कुछ ही हैं लेकिन बहरहाल लोग करते हैं। आज मैं आपको बताऊं शायद कि तकरीबन 700 में से ऑलमोस्ट पॉइंट्स में अगर कोई फ़र्क हो तो, वरना 10% स्टूडेंट्स मेरे हैं जो 100% फ़ीस देते हैं। सही।
اور یہ ایک جملہ ایک طرف، اور دوسری طرف جو جملہ جو مطلب میں کانفیڈنٹ انف کہ مور دین 50% اسٹوڈنٹس، بلکہ شاید مور دین 70% اسٹوڈنٹس پے لیس دین 50% آف دا فیس. یعنی 8,000 روپے فیس ہے تو 3,000 روپے دے رہے ہیں، 2,500 روپے دے رہے ہیں، 3,500 روپے دے رہے ہیں. صحیح. لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہے. اگر روپی میں پوچھیں تو اینول ڈیفیسٹ آپ کا کتنا ہے؟ یعنی سال میں آپ کو کتنا اندازاً ڈیفیسٹ جو ہے وہ؟ اٹ از بٹوین 35 and 40 million روپیز. 30-40 ملین تقریباً جو ہے وہ 35-40 ملین، یعنی 3.5 سے 4 کروڑ روپے، 3.5 سے 4 کروڑ روپے کے درمیان ہمارا ڈیفیسٹ ہے. صحیح اینول. اچھا اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایک سسٹم ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں نے فرام دا ڈے ون کہا ہوا ہے کہ بھائی جب تک یہ چلے گا مجھے فنڈس ملیں گے میں چلاؤں گا، میرا اس سے ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جس دن پروردگار کی مصلحت ہوگی کہ نہیں ہم نہیں چلائیں تو ختم کر دیں گے. لیکن الحمدللہ میں آپ کے توسط سے ہی یعنی دونوں چیزیں کرنا چاہوں گا کہ جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، میں کیا کروں، جو تعاون کر رہے ہیں ان سب کا، انہیں جو دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پلیز جوائن ہینڈس، ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس سسٹم کو آگے بڑھانے میں جتنا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جتنے وسائل زیادہ ہوں گے اتنا ہم بہتر پروڈیوس کر سکیں گے، اتنا زیادہ کوانٹٹی میں بھی اور کوالٹی میں بھی. اور نمبر 2 میں ان تمام ویل وشرز کا، ڈونرز کا شکریہ ادا کروں گا کہ واقعاً جنہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے، اور ایک واقعاً سارٹ آف بلائنڈ کانفیڈنس، بلائنڈ ٹرسٹ جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ان کا بھی بہت شکریہ. خدا ان کو سلامت رکھے. اینڈ ہیئر آئی کی ناٹ فرگیٹ دا ایفرٹس اینڈ دا کنٹریبیوشنز آف مرحوم ولایت حسین ایویلی کہ شاید ہی واز دا بیک بون آف دا سسٹم جب اسٹارٹ کیا ان ٹرمز آف فائنینس اینڈ فائنینشیل سپورٹ، موٹیویشن. آغا آپ اسکول چلانا چھوڑیں، پیسے کرنا ہمارا کام ہے. صحیح. اینڈ ونس وین ہی ایکسپائرڈ تو لٹرلی وی ور فیلنگ اوور سیلف ان دا مڈ آف دا ایئر. ہمیں نہیں پتا تھا ہمارے پیر زمین پہ ٹکیں گے، آسمان پہ جا رہے ہیں، ہوا میں اڑنے کدھر جا رہے ہیں. لیکن اگین پھر یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ افراد چلے جاتے ہیں، سسٹمز باقی رہتے ہیں، اور جب پروردگار کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے تو ہم جیسے ادھورے ناقص لوگ بھی بہرحال کسی نہ کسی طرح سے سسٹم کو چلا لیتے ہیں. اچھا آخری سوال، اچیومنٹس. ظاہر ہے کہ اتنا جو ہے وہ آپ ایفرٹس لگا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اگر وہ آپ کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک پوری لمبی لسٹ ہو جائے گی، آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ کچھ سلیکٹیو کچھ جو ہے وہ آپ اگر ہم یہ بتائیں کہ کیا اچیومنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر آخری سوال کہہ رہے ہیں تو ہم ریپڈ فائر کرتے ہیں. آئی سی ٹی انٹیگریٹڈ ہماری ساری کلاسز ہیں، سب میں پروجیکٹرز موجود ہیں. ہمارا بچہ سیلف سفیشینٹ ہے، چاہے وہ ای سی ڈی سسٹم کا ہو، یہ کلاس لیولز پہ آ گیا ہو، ہینڈز آن لرننگ پر فل ٹائم رہتا ہے. ہمارے بڑے بچے جو ہیں سیکنڈری بوائز، ان کا انرچمنٹ پروگرام ہے جو ایکسٹینڈیڈ آورز میں ہوتا ہے، جس میں سارے بچے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے ڈفرینٹ کلبز اور سوسائٹیز کام کرتے ہیں جن میں وہ ڈفرینٹ اسکلز کو، کمپیوٹر اسکلز ہیں، اسپورٹس اسکلز ہیں، قرآنک اسکلز ہیں، ایوری ڈے اسکلز اینڈ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دے کیپ آن ڈوئنگ آل دا ٹائم. اور اگر آپ ہماری اچیومنٹس پہ بات کریں تو اگر ہم اس کو اکیڈمکلی دیکھیں، ہمارے 6 بیچز پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ 100% رزلٹ، more than 90% students are in A1 or A grade. Great. And the highest percentage this year is 98.7. So it's coming near to 100%. Co-curricular activities میں اگر آپ جاتے ہیں تو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیولس پر کینگرو کانٹیسٹ کوئی مس نہیں کرتے، آئی کیٹس کانٹیسٹ کوئی مس نہیں کرتے. اسی طرح کے جتنے بھی پاکستان لیول پر اور کراچی لیول پہ کمپٹیشنس پارٹیسپیٹ کرنے کو کہا جائے، ہم ماشاءاللہ سب میں اسپیلنگ بھی اور اس طرح کے جتنے کانٹیسٹ ہیں وہ ہو رہے ہیں. مور دین 60 میڈلز آر دیئر ود آر اسٹوڈنٹس. اس میں گولڈ میڈلز، سلور میڈلز اور برونز میڈلز تو ماشاءاللہ گرلز بوائز رائٹ فرام کلاس 1 ٹل کلاس 10. ہمارا بچہ کریٹو رائٹنگ میں، میتھس میں، سائنس میں، انگلش میں، ان سب میں گولڈ میڈل مینس انٹرنیشنلی ٹاپ 1. And our students are excelling on that values. اب اس کے ساتھ ساتھ کو کریکولر میں اسپورٹس میں ماشاءاللہ consecutively from last 6 years we are ruling on table tennis. جو کراچی بورڈ ہے، میٹرک اینڈ انٹرمیڈیٹ بورڈ، اس میں 6 سال سے ہمارے بچوں کو ٹیبل ٹینس میں کوئی رجسٹرڈ اسکول ہرا نہیں سکا، بلکہ کراچی بورڈ ہمارے اسکول کے بچوں کی ٹیم لے کر انٹر بورڈ
पाकिस्तान का खेलने जाता है और उसमें भी हम सेकंड थर्ड फर्स्ट पोजीशंस लेते रहते हैं, माशाल्लाह। 100% हमारे बच्चे। और न सिर्फ ये कि टेबल टेनिस में, बोर्ड क्लासेस में, बल्कि जो प्राइवेट स्कूल्स का हो रहा है, अल्फा फेस्टिवल हुआ स्पोर्ट्स का, निक्सर कॉलेज का हुआ, टाइटन कॉलेज का हुआ, इन सब में टेबल टेनिस में, फुटसल में, क्रिकेट में वी हैव द मेडल्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, ट्रॉफीज आगा का ऑफिस भरा हुआ है और बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह दे आर फुल टाइम रेडी टू प्ले। और मजे की बात है कि हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिले हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। अब इस को करिकुलर से आगे अगली चीज जाती है कि जब बच्चा हमारे पास से पास आउट हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, तो इसमें भी नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें हमारा बच्चा अपने आप को मनवा रहा है कि बज़ाहिर हम एक छोटा सा PCHS बेस्ड एक कम्युनिटी स्कूल नज़र आते हैं, लेकिन हमारा बच्चा IBA में भी मेरिट पे गया है, हमारा बच्चा कराची यूनिवर्सिटी में मेरिट पे गया है, NED में मेरिट पे गया है, हबीब यूनिवर्सिटी में हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो 100% स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले चुके हैं कॉलेज लेवल्स पर। फिर US में हमारा बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, अज़रबैजान में हमारा बच्चा जाकर स्कॉलरशिप पे पढ़ कर आया है। और वो हमें बड़े फ़खरिया बता रहे थे कि उन्होंने जो बोर्ड के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, हमने जो स्कूल के ट्रांसक्रिप्ट्स उस बच्चे को ईमेल किए थे, उनके वहाँ हेड टीचर ने आफ्टर द इंटरव्यूज़ एंड आफ्टर द टेस्ट ऑफ द चाइल्ड दे सेड यू वर इन द राइट हैंड्स ऑफ द टीचर्स। इवन ये कि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने हमारे बच्चे के मार्कशीट पर जो वर्ड्स लिखे वो सेम एज आर रिमार्क्स, कि आपके जो जेन्युइन एजुकेशनिस्ट ने आपको अपब्रिंग किया है और हम आप में वही कैपेबिलिटीज देखते हैं माशाल्लाह। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। भाई मैं कहूँ तो मैं 30 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ, उसमें से 6 साल मैंने इनके साथ गुजारे हैं, लेकिन जिसका विजन हेयर आफ्टर पे ख़त्म होता हो वो वाकई हेयर और हेयर आफ्टर में इतनी अचीवमेंट्स हैं कि सुबह को हम सूरह आला पढ़ें, या हम दुआ इमाम ज़माना पढ़ें, या हम ज़ारत वारिसा पढ़ें, या हम जमात नमाज में बच्चों को ले जा रहे हों, या एक दस्तरखान पे बिठाकर सब मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़ के नमक चख के साथ में ग़िज़ा खा रहे हों। मजलिसें बच्चे हमारे इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये बात दावे से कही जा सकती है कि ग्रीन आइलैंड का बच्चा 80% बच्चा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जुलूस में, किसी ना किसी सबील पर वॉलंटियर सर्विस करता हुआ नजर आएगा। सही। ज़ियारत में वॉलंटियर सर्विस करता हुआ आएगा। आगा कहते हैं बच्चों के दिलों में हुसैन उतार दें। तो इट्स लाइक दैट कि कई हमारी बेटियां आके कहती हैं कि उन्होंने स्कूल अशरे को ऑर्गेनाइज किया, इसमें आकर उन्होंने मजलिस पढ़ी तो उन्होंने अपने घरों में फर्श अज़ा बिछाया। उनके घरों में कभी अज़ादारी नहीं होती थी, स्कूल से सीखकर उन्होंने घरों में की। हमारे पासिंग आउट बैजेस में 9th और मैट्रिक गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग, ये लोग खुद डोनेशन जमा करते हैं और ख़ुद अलग से मजलिस ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके अलावा जो हर विलादत शहादत पर स्कूल अरेंज कर रहा होता है या जो अशरा मजालिस हम अरेंज कर रहे होते हैं। अभी अय्याम फातिमिया में हमारी बेटियों ने क्लास 1 से 10 तक की बच्चियों ने मिलकर ताबूत उठाया है गर्ल्स कैंपस में, और बॉयज़ में बाकायदा क्लास 1 का बच्चा भी अलम लेकर चला है। हमने जुलूस फातिमिया भी निकाला है और उसमें 100% हमारा बच्चा नौ खानी कर रहा था, हमारा बच्चा सोच सलाम ज़ियारत पढ़ रहा था, एंड दे वर फुल ऑफ स्पिरिट्स कि वो अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे थे। मसाइब जब आगा मूसा पढ़ रहे थे, एक एक बच्चा जिस तरह रो रहा था, ऐसा लगता है कि जो ग्रीन आइलैंड की फाउंडेशन है वो इमाम ज़माना से कनेक्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी सारे छोटी छोटी चीज़ें, सॉरी मैं आपका टाइम ले रही हूँ, हमारे यूनिक फीचर्स शायद हम पूरे पाकिस्तान में 1 या 2 स्कूल्स में से होंगे जहाँ PTA फंक्शनल है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। आगा ने अपने डोर्स अपने क्लाइंट्स के लिए खोले हुए हैं, अपने कस्टमर्स के लिए खोले हुए हैं कि पेरेंट आए, बैठे, हमारी पॉलिसीज़ पर हमसे बात करे, हमें क्रिटिसाइज करे और फिर हम चीज़ों को लेकर आए। आगा ने बैग की बात की, हम ब्रांड वाले कैमल माउंटेन बैग्स लेकर आते हैं जो शायद आम हमारा 70% पेरेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और वो PTA में बैठकर हमारा पेरेंट कहता है इतना अच्छा बैग दिया है, 1 साल नहीं 2 साल चलाएं। हम 1 साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन जब वो पेरेंट आकर एसोसिएशन में बात कर रहा है तो वो हमारे साथ खड़ा होकर उसकी वैल्यूज़ पे बात करता है। इसी तरह छोटे से भी डिसीजन होते हैं कि हम पंक्चुअलिटी प्रोग्राम लाएं या ना लाएं, बच्चे को 3 लेट पे घर भेजें ना भेजें, आगा ने खुद फैसला नहीं किया। पेरेंट टीचर एसोसिएशन में हमने 100% पेरेंट के हर क्लास के नुमाइंदा को बिठाया, उनके साथ बात की, बाकायदा आगा के काउंसलिंग सेशंस हुए, फिर उनकी परमिशन से हमने इस पंक्चुअलिटी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया। आगा के काउंसलिंग सेशन फॉर पेरेंट्स
کہ ہم کس طرح ڈفرینٹ پیڈیمکس میں ڈفرینٹ پرابلمس میں بچے کو ہیلپ اینڈ سپورٹ کریں. پھر ہمارے پاس ایک گیگا کا پروگرام چلتا ہے. ہمارے گرین آئلینڈ کے جتنے پاس آؤٹ بچے ہیں ان کی ایلیمنائی ہے اور وہ فنکشنل ہے. پوری دنیا میں ہمارا بچہ جا چکا ہے پچھلے 6 پاس آؤٹ بیچ کا, مگر ایک ایک بچہ ڈیجیٹلی اپنے اسکول سے اور آگا سے اب بھی کنیکٹڈ ہے. آگا بڑا ایک اچھا جملہ بولتے ہیں ہمارے گیگا کے, ہر سال کا ہمارے ایلومنائی ری یونین ہوتا ہے جس میں ہمارے 100% بچے آتے ہیں اور وہ دنیا میں اگر کہیں کچھ بھی اچیو کر رہے ہیں تو ہم انہیں جویل آف دا کراؤن ایوارڈ بھی دیتے ہیں. ہمارے بچوں نے اگر باہر جا کر کہیں کسی بچی نے ایک فرینچائز پہ کام کیا, کسی بچے نے اسکالرشپ لیا, کسی بچے نے کسی بھی فورم پہ اپنے آپ کو انٹرپرینورشپ میں منوایا بہت چھوٹی ایج میں, تو ان تمام چیزوں کو آگے نے ایکنالج کیا اور ساتھ میں کہا کہ میرا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو صرف اس وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے کہ اس باپ کے پاس فنڈ نہیں ہے, اس روحانی باپ کے پاس, اس ٹرسٹ کے پاس فنڈ موجود ہے. تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ وی لیو لائک اے فیملی, اور اس فیملی میں ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ رک نہیں رہا ہے, ابھی تو ابتدا ہے, اسے بہت آگے جانا ہے. ماشاءاللہ. اور ایک بہت بڑا ان کا خواب ہے کہ ان کے ہی اسکول کے پڑھے ہوئے بچے آئیں اور اس کی مینجمنٹ سنبھالیں. تو انشاءاللہ وی آر لوکنگ فار دیٹ ڈے. انشاءاللہ. تھینک یو آپ فار کچھ کلوزنگ لسننگ. ریمارکس دینا چاہیں گے؟ اگر کچھ ریمارکس دینا چاہیں ورنہ ہم اس پروگرام کو کلوز کریں. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے کہ میں نے دنیا میں ایک سسٹم دیکھا ہے کہ ایمبیسیز جو دنیا رول ہے انٹرنیشنل ایمبیسیز جو ہوتی ہیں, جیسے پاکستان میں اگر مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ انڈونیشیا کی ایمبیسی ہے, تو جس پلاٹ پر 1000 گز 2000 گز 1000 گز پر جو مطلب یہ پلاٹ ہے, تو دیوار کے اس طرف پاکستان ہے لیکن اس دیوار کے اس طرف انڈونیشیا کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس جگہ پر انڈونیشیا کا قانون چلتا ہے اس 1000 گز پر. یعنی ان کا جو چھٹی کا دن ہوگا وہ انڈونیشیا کے حساب سے ہوگا, ان کی جو نیشنل چھٹیاں ہوں گی اسی حساب سے ہوں گی. باہر پورا پاکستان چل رہا ہوگا وہ بند ہوں گے, پاکستان بند ہوگا وہ چل رہے ہوں گے. اس طرح تو ہم نے جو گرین آئلینڈ کا نام رکھا ہے جزیرہ خضرا, چاہے وہ کمزور سی روایت ہے علماء کے حساب سے, لیکن کہتے ہیں کہ زمانے کے امام کی ایگزسٹنگ حکومت ہے جزیرہ خضرا میں, تو انشاءاللہ ہے اور پوٹینشلی تو ساری دنیا میں انشاءاللہ ہونی ہے. لیکن آج جو جہاں پر حکومت ہے, ویسے تو کائنات کے ہر ذرے پر میرے مولا کی حکومت ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے ایک چھوٹی سی ایمبیسی بنائی ہے کہ دیوار کے اس طرف تو پاکستان ہے لیکن دیوار کے اس طرف زمانے کے امام کا قانون چلے گا, اور اسی اعتبار سے اس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈریم ہے, ایک خیال ہے, ایک سوچ ہے, اور خواہش ہے کہ انشاءاللہ یہ اسی ڈریم اور اسی خیال کے ساتھ جو ہے وہ آخر تک پائے تکمیل تک پہنچے اور انشاءاللہ زمانے کے امام سے متصل ہو. بہت شکریہ اگر روحانی صاحب آپ کا, مسز نرجس آپ کا, مس بطول آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین, یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی گرین آئلینڈ اسکول کے حوالے سے, اور اس پروگرام کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ مختلف لوگ جو خاص طور پر اپنا وقت دیتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں تاکہ کمیونٹی کے لیے کچھ جو ہے وہ کیا جائے, کچھ کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جائے. اور ہم سب کا ظاہر ہے کہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جتنا پاسبل ہو سکے ان اداروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعاون جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, اور انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اسی طریقے سے مختلف پروجیکٹس مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کرواتے رہیں گے. آپ کے میزبان شاہد بدامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.